بہرحال اس سند کے موجد داؤد علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو خوب مضبوط کیا، آپ کو زبردست فضائل اور معجزات سے مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 20 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی اور قاضی بھی۔ آپ کی حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے۔ ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے۔ ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی۔ دن میں فیصلے کرتے، رات کو عبادت۔ جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ 2 آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمہ کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا، یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے، برے طریقے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے، اب میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً بھانپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔